پیاروں دوستوں کو ٹیگ کریں, اور جن لوگوں کے مسئلے صرف ان کی اسٹریٹجیکل بیہیویئر کے وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں, ان کے مسئلے سالو ہو جائیں گے. لیکن یہ مخالفتوں نے دم توڑنا ہوتا ہے ایک ٹائم پر, تو ان کا ایک وقت ہے جب انہیں دم توڑنا ہوگا. اس سے پہلے اگر وہ ٹوٹ جائیں گی تو آپ نہیں سیکھیں گے, اور اگر وہ زیادہ دیر ٹک گئیں تو آپ ٹوٹ جائیں گے آگے سے. تو اس کی ایک لائف سپین ہوتی ہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ ان کی زندگیوں میں یہ مخالفتیں ختم ہوں گی, بٹ دے شوڈ برنگ, جتنے لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے ٹیگنگ بھی کی جائے, اور لوگ سنیں آگے کہ ان کی زندگیوں کے اندر کہاں ان کی بے وقوفی ہے, اور کہاں ان کے غلط فیصلے ہیں, اور کہاں ان کی غلط چوائسز ہیں اور انتخابات ہیں جہاں سے وہ پھنسے ہوئے ہیں اس ٹائم پر. آپ کے سوال پہ مانا چاہ رہے ہیں اپنی بات کرنا. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک جملہ سنا ہے کسی کا, کہ زندگی میں ایک دشمن ضرور ہونا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ لا تتمنوا لقاء العدو, دشمن سے ملاقات کی چاہت نہیں ہونی چاہیے. زندگی کے اندر ایک نئی جنگ ضرور ہونی چاہیے. دشمن تو خود آ جائے گا. نئے مقاموں کی طرف بڑھنا چاہیے, دشمن تو خود آ جائیں گے. دشمن کی چاہت نہیں ہونی چاہیے, ٹیریٹری کلیم کرنے کی چاہت ہونی چاہیے. اور کوئی فری میں دے گا نہیں, اور کوئی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں فری میں تو دے گا نہیں. صحیح بات, پرائز دینی پڑے گی اس کے لیے. آپ کے سوال کا جواب, 10 قسم کی یا 10 سے زائد قسم کی 10 قسم کی مخالفتیں جو انسان کی زندگی کا حصہ بنتی ہیں جب بھی وہ ایک تحریک کی طرف ایک تحریک چلاتا ہے اپنی زندگی میں یا اوروں کی زندگی میں. نمبر 1, قرآن کی ایک آیت ہے, بل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ, کہ انہوں نے اس لیے جھٹلا دیا, انہوں نے اس لیے ڈینائی کر دیا, انہوں نے اس لیے مخالفتیں کی کیونکہ انہیں سمجھ ہی نہیں آئے. بما لم یحیطوا بعلمہ, نہ انہیں آپ سمجھ میں آئے, نہ انہیں آپ کے میسیجز سمجھ میں آئے, نہ آپ کا درس سمجھ میں آیا, انہیں سمجھ ہی کچھ نہیں آیا. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ مخالفت کرتے ہیں, کہ انہیں آپ سمجھ نہیں آئے, آپ کا پیغام ہی نہیں سمجھ میں آیا. A lot of people will oppose you, کیونکہ آپ کی باتیں, آپ کی کمپنی, آپ کی آرگنائزیشن, آپ کے کام, آپ کے فیصلے, آپ کی چوائسز, آپ کی سلطنت, آپ کے معاملات, آپ کا رہن سہن, آپ کی چیزیں کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے یا کسی اور گیپ کی وجہ سے یا کوئی اور بات تھی, انہیں سمجھ ہی نہیں آئی. وہ سمجھ ہی نہیں سکے, وہ ادراک نہیں کر سکے تو وہ مخالف ہو جائیں گے. تو ایک پارٹی زندگی میں آپ کو ایسی ملے گی جنہیں بیکاز دے couldn't انڈرسٹینڈ یو, وہ آپ کو سمجھ نہیں سکے, وہ آپ کے مخالف ہو جائیں گے. بلکہ شعیب علیہ السلام کو تو ان کی قوم نے بڑے عجیب جملہ کہا جب انہوں نے حق کی دعوت پیش کی, حق کی تحریک کا اعلان کیا اپنی قوم کے آگے, تو انہوں نے کہا ما نفقہ کثیرا مما تقول, ہمیں تو تمہاری بات کی گہرائی نہیں سمجھ میں آتی. تو کبھی کبھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, وہ مخالفت کر دیتے ہیں, اور کبھی کبھی لوگوں کو بہت زیادہ سمجھ میں آ جاتا ہے جس وجہ سے وہ مخالفت کر دیتے ہیں. کبھی کبھی تو بالکل نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا. نمبر 2, وہ لوگ آپ کی مخالفت میں اتر آئیں گے جن کا آپ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے, جن کی آپ سے کوئی حسد بھی نہیں ہو, شاید جن کا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ تعلق بھی نہ ہو, جذبات بھی نہ جڑے ہوں, مگر آپ کا قتل لازم تھا کسی کلیے میں شامل ہونے کے لیے. آپ کا قتل لازم تھا خود کو معصوم ثابت کرنے کے لیے. آپ کی بلی چڑھانا بہت لازم تھا حلقے کو یہ ذمہ داری, حلقے کے آگے یہ منوانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. کچھ لوگ آپ کے مخالف اس لیے ہوں گے کیونکہ آپ ایک سافٹ ٹارگٹ ہیں, اور سب آپ کو مارنے کے لیے آئیں گے, یا کوئی خاص آپ کو مارنے کے لیے آئے گا کہ دیکھو تمہارا حصہ بننے کے لیے اس کو مارنا لازم تھا, میں نے مار کے دکھا دیا, تو تمہیں ایک معصوم کی بلی چاہیے تھی نا, ہم ایک معصوم کی بلی چڑھا دیتے ہیں آج. اور ایسے کتنے معصوموں کو صرف درندوں کو ثابت کرنے کے لیے ایک آدمی مارتا ہے. تیسری ایک مخالفت جو آپ کے سامنے کھڑی ہوگی وہ اس لیے کہ انہوں نے آپ کو بہت کمزوری کی حالت میں دیکھا ہوتا ہے, انہوں نے آپ کو بہت ضعف میں دیکھا ہوتا ہے. They have seen you in a lot of weakness. ساتھ کے یار تھے,
साथ के दोस्त थे, साथ के साथ ही थे, साथ पले बड़े थे, साथ ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, साथ कंपनी बनाई थी, साथ तिजारत शुरू की थी। लेकिन जब साथ होते हैं ना तो अंदर की कमजोरियां बहुत पता होती हैं लोगों को, लेकिन उन्हें शेर के कलेजे में अंदर धड़कता हुआ दिल नहीं पता होता। वो हड्डियां और गोश्त से अंदाजा लगा रहे होते हैं जिगर का साइज क्या होता है। तो इस बेसिस पर उस वक्त जो आपकी फिजिकल हालत होती है, जो आपकी ज़ाहरी हालत होती है, उस लिहाज से तो आपके साथ चलना मसला नहीं था। लेकिन जैसे ही फ्लाइट आपकी तेज होगी, जैसे ही उड़ान आपकी थोड़ी सी तेज होगी, लाजिम था उनका कि हमारे कत्ल का रिवाज पैदा होता, लाजिम था उन पर।